نوح علیہ السلام کی قوم کو دعوت توحید۔ جب زمین میں خرابی پھیل گئی اور بت پرستی کی وبا عام ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے اور اپنے رسول حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، جو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلانے لگے جس کا کوئی شریک نہیں، اور اس کے سوا ہر چیز کی عبادت سے منع کرنے لگے۔ چنانچہ آپ پہلے رسول ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کی طرف بھیجا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، تب لوگ آدم کے پاس آئیں گے اور کہیں گے، اے آدم، آپ تمام انسانوں کے والد ہیں، آپ کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، آپ کے اندر اپنی پیدا کی ہوئی خاص روح ڈالی اور فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا اور آپ کو جنت میں ٹھہرایا، کیا آپ اللہ کے حضور ہماری شفاعت نہیں کریں گے؟ کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ ہم کس مصیبت میں گرفتار ہیں اور وہ مصیبت کس حد تک پہنچ چکی ہے؟ آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ میرا رب آج سخت غصے میں ہے، اس سے پہلے کبھی اس قدر جلال میں نہیں آیا، نہ آئندہ کبھی آئے گا۔ اس نے مجھے ایک درخت سے منع کیا تھا لیکن میں نے حکم عدولی کی، ہائے میری جان، کسی اور کے پاس جاؤ، نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ اے نوح، آپ زمین والوں کی طرف مبعوث ہونے والے پہلے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام شکر گزار بندہ رکھا، کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ ہم کس مصیبت میں گرفتار ہیں اور وہ کس حد تک پہنچ چکی ہے؟ کیا آپ اللہ کے دربار میں ہماری شفاعت نہیں کریں گے؟ نوح علیہ السلام فرمائیں گے، میرا رب آج سخت غصے میں ہے، اس سے پہلے کبھی اس قدر جلال میں نہیں آیا، نہ آئندہ آئے گا، ہائے میری جان۔ آخر تک پوری حدیث بیان فرمائی۔ جب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تو انہوں نے لوگوں کو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے کو کہا اور یہ فرمایا وہ اللہ کے ساتھ کسی بت، مجسمے یا طاغوت کی پوجا نہ کریں، اس کی وحدانیت کا اقرار کریں اور یہ تسلیم کریں کہ اس کے سوا نہ کوئی عبادت کے لائق ہے نہ کوئی رب ہے۔ ان کی اولاد میں مبعوث ہونے والے دوسرے انبیاء کرام کو بھی اللہ نے یہی حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے نوح اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، ہم نے ان دونوں کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی۔ سورہ الحدید آیت نمبر 26۔ یعنی نوح علیہ السلام کے بعد آنے والا ہر نبی ان کی اولاد سے تھا، اور یہی شان ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اور ہم نے ہر جماعت میں پیغمبر بھیجا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور بتوں کی پرستی سے اجتناب کرو۔ سورہ النحل آیت نمبر 36۔ اور مزید ارشاد ہے، اے پیغمبر، جو پیغمبر ہم نے تجھ سے پہلے بھیجے ہیں ان سے دریافت کر لو کہ کیا ہم نے اللہ کے سوا اور معبود بنائے تھے ان کی عبادت کی جائے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 45۔ اور مزید فرمایا، اور جو پیغمبر ہم نے تجھ سے پہلے بھیجے ان کی طرف یہی وحی بھیجی ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو میری ہی عبادت کرو۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 25۔ اس لیے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا بہت ہی ڈر ہے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 59۔ مزید فرمایا کہ تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، مجھے تو تم پر دردناک دن کے عذاب کا خوف ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 26۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ نوح علیہ السلام نے لوگوں کو ہر طرح تبلیغ کی، رات کو بھی اور دن کو بھی، تنہائی میں بھی اور اعلانیہ بھی، ترغیب کے ذریعے بھی اور ترہیب کے ذریعے بھی، لیکن کوئی طریقہ کارگر نہ ہوا، بلکہ اکثر لوگ گمراہی، سرکشی اور بت پرستی پر اڑے رہے، ہر وقت آپ سے دشمنی کرتے رہے، آپ کو اور آپ کے ایمان لانے والوں کو برا بھلا کہتے رہے، انہیں شہید کر دینے اور جلا وطن کر دینے کی دھمکیاں دیتے رہے، ان کی بے عزتی کرتے اور زیادہ تکلیفیں دیتے رہے۔ نبی کی خیر خواہی اور نرمی و پیار کے باوجود آپ کی قوم کے جو بڑے سردار تھے انہوں نے کہا، ہم آپ کو واضح گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 60۔ نوح علیہ السلام نے جواب دیا، اے قوم، مجھ میں کسی طرح کی گمراہی نہیں، بلکہ میں پروردگار عالم کا پیغمبر ہوں۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 61۔ یعنی تمہارا یہ خیال غلط ہے کہ میں گمراہ ہوں، بلکہ میں رب العالمین کی طرف سے صحیح ہدایت پر قائم ہوں جو ہر چیز کو کن کہہ کر پیدا کر لیتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے مزید فرمایا، میں تمہیں اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور مجھ کو اللہ کی طرف سے ایسی باتیں معلوم ہیں جن سے تم بے خبر ہو۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 65۔ رسول کی یہی شان ہوتی ہے کہ فصیح و بلیغ بھی ہو اور نصیحت کرنے والا خیر خواہ بھی ہو، اور اسے اللہ کی عظمت و شان اور صفات کا علم بھی سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ قوم کے سرداروں نے اعتراض کرتے ہوئے کہا،
اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تمہارے پیروکار وہی لوگ ہوئے ہیں جو ہم سے ادنا درجے کے ہیں، اور وہ بھی رائے ظاہر سے، نہ غور و تفکر سے، اور ہم تم میں اپنے اوپر کسی طرح کی فضیلت نہیں دیکھتے بلکہ تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ سورہ ہود آیت نمبر 27۔ انہیں اس بات پر حیرت تھی کہ ایک انسان اللہ کا رسول ہے۔ وہ نوح علیہ السلام کے متبعین کی توہین کرتے تھے اور انہیں کمتر سمجھتے تھے۔ ایک قول کے مطابق یہ افراد کمزور لوگ تھے، جیسا کہ ہرکل نے کہا کہ کمزور ہی رسولوں کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے لیے حق کی قبولیت کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ بدیزائی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اے نوح، ان لوگوں نے آپ کے دعوے کو سوچے سمجھے بغیر قبول کر لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ جس چیز کو انہوں نے عیب قرار دیا ہے وہی ان حضرات کا قابل تعریف وصف ہے۔ اللہ ان سے راضی ہوا کیونکہ حق اتنا واضح ہوتا ہے کہ اسے سمجھنے کے لیے کسی غور و فکر اور تعمیل و تاخیر کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، بلکہ جب وہ سامنے آ جاتا ہے تو اسے مان لینا اور اس کی پیروی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، میں نے جسے بھی اسلام کی دعوت دی وہ اس کی طرف آتے ہوئے جھجکا، مگر ابو بکر کی زبان ذرا نہیں رکی، فوراً قبول کر لیا۔ یہی وجہ ہے کہ ثقیفہ بنو سعدہ میں اجتماع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت بھی فوراً ہو گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت بھی فوراً ہو گئی۔ حاضرین کو سوچنے سمجھنے اور غور و فکر کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، کیونکہ صحابہ کرام کی نظر میں آپ کی افضلیت بالکل ظاہر اور واضح تھی، اور خود رسول اللہ نے پہلے حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کے بارے میں تحریر لکھوانے کا ارادہ فرمایا، پھر یہ فرماتے ہوئے ارادہ ترک فرما دیا کہ اللہ اور مومن ابو بکر کے سوا کسی پر راضی نہیں ہوں گے۔ نوح علیہ السلام کے کافروں نے اپنے نبی اور مومنوں کے بارے میں کہا، اور ہم پر تمہاری کوئی فضیلت ہمیں نظر نہیں آتی۔ سورہ ہود آیت نمبر 27۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ایمان لانے کے بعد تمہیں ہم پر کوئی برتری حاصل نہیں ہوئی، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ آپ نے قوم کی طرف سے انتہائی سخت اور ناقابل برداشت رویے کے باوجود بڑے حوصلے اور صبر کے ساتھ انہیں سمجھانے اور غور و فکر کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا، اے میری قوم، دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن رکھتا ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے رحمت بخشی ہو جس کی حقیقت تم سے پوشیدہ رکھی گئی ہے، تو کیا ہم اس کو ماننے کے لیے تمہیں مجبور کر سکتے ہیں جبکہ تم اس سے ناخوش ہو رہے ہو؟ سورہ ہود آیت نمبر 28۔ یہ ان سے خطاب کرنے میں نرم اسلوب کا انداز ہے اور انہیں حق کی طرف بلانے میں نرم رویے کا اظہار ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ہارون سے فرعون کی بابت فرمایا تھا۔ ان سے نرمی سے بات کرنا شاید وہ غور کرے یا ڈر جائے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 44۔ اللہ تعالیٰ نے آخر الزماں پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نرم اسلوب اور نرم رویہ اپنانے کی ہدایت فرمائی تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے پیغمبر، لوگوں کو دانش اور نیک نصیحت سے اپنے پروردگار کی طرف بلاؤ اور بہت ہی اچھے طریقے سے ان سے مناظرہ کرو۔ سورہ نحل آیت نمبر 125۔ حضرت نوح علیہ السلام کا مذکورہ والا خطاب بھی اسی قبیل سے ہے، یعنی میں تمہیں ایسی چیز پہنچا رہا ہوں جس سے تمہارا دنیا آخرت کا فائدہ ہے۔ اس عمل کے بدلے میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میں یہ چیز صرف اللہ سے مانگتا ہوں، اس کا ثواب میرے لیے بہتر ہے اور وہ اس سے زیادہ باقی رہنے والا ہے جو کچھ تم مجھے دے سکتے ہو۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، میں ایمان والوں کو اپنے پاس سے نہیں نکال سکتا، انہیں اپنے رب سے ملنا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت کر رہے ہو۔ سورہ ہود آیت نمبر 29۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ نوح علیہ السلام مومنوں کو اپنے پاس سے ہٹا دیں، اور وعدہ کیا کہ اگر وہ اس مطالبے کو تسلیم کر لیں تو وہ ان کے پاس بیٹھیں گے۔ نوح علیہ السلام نے یہ مطالبہ رد کر دیا اور فرمایا، انہیں اپنے رب سے ملنا ہے، یعنی اگر میں نے انہیں ہٹایا تو مجھے خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا، کیا تم سمجھتے نہیں؟ سورہ ہود آیت نمبر 30۔ کفار قریش نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ عمار، صہیب، بلال، خباب اور ایسے دوسرے حضرات کو اپنے پاس سے اٹھا دیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بات ماننے سے منع فرما دیا، جیسا کہ سورہ کہف اور سورہ انعام میں مذکور ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے مزید کہا، اور میں نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ ان لوگوں کی نسبت جن کو تم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو، یہ کہتا ہوں کہ اللہ ان کو بھلائی یعنی اعمال کی جزائے نیک نہیں دے گا،
جو ان کے دلوں میں ہے اسے اللہ خوب جانتا ہے۔ اگر میں ایسا کہوں تو بے انصافوں میں ہوں۔ سورہ ہود آیت نمبر 31۔ یعنی میں تو رسول عبد، پیغام پہنچانے والا بندہ ہوں۔ مجھے صرف اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ نے مجھے سکھایا، اور صرف اتنی ہی طاقت ہے جتنی اللہ نے دی۔ میں تو اللہ کی مرضی کے خلاف اپنے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پیروکاروں کے لیے قیامت کو اللہ کے ہاں کوئی نعمت نہیں ہوگی۔ ان کے بارے میں اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے۔ وہ نیکی کا اچھا بدلہ دے گا اور گناہ کا برا بدلہ دے گا۔ دوسرے مقامات پر مذکور ہے کہ ان لوگوں نے کہا، کیا ہم تم کو مان لیں حالانکہ تمہارے پیروکار تو رذیل لوگ ہیں؟ نوح نے کہا، مجھے کیا معلوم کہ وہ کیا کرتے ہیں، ان کا حساب میرے پروردگار کے ذمے ہے۔ کاش تم سمجھو، اور میں مومنوں کو نکال دینے والا نہیں ہوں، میں تو صرف کھول کھول کر نصیحت کرنے والا ہوں۔ سورہ شعراء آیت نمبر 111 سے